اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1984 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التطفیف کی ابتدائی آیات سے ہی ہو رہا ہے، اگرچہ اس کا آغاز سابقہ درس میں ہو گیا تھا۔ سورت کی ابتدا ہی اس سے ہو رہی تھی کہ نظام سرمایہ داری تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ چیز، یہ اعلان سرمایہ داروں کے لیے باور کرنے کا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے باور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اکنامکس کے طالب علم جانتے ہیں، ابتدا میں غلامی کا عہد ہو، جاگیرداری کا نظام ہو، پھر اس کے بعد یہ کیپٹلزم کا نظام ہو، یہ سارے نظام حقیقت میں سرمایہ داری ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو انسانوں کی تاریخ میں اتنے صدیوں سے بھی زیادہ عرصے سے ایک نظام کامیاب ہی نہیں مسلط چلا آ رہا تھا۔ کوئی دوسرا نظام پنپ بھی نہیں سکا اس کے مقابلے میں، اور پھر یہ اتنا عالمگیر ہو گیا تو ساری دنیا میں یہ پھیل گیا ہوگا۔ اس کے متعلق یہ کہنا، اور آج سے 1500 سال پہلے کہنا قریباً، کہ یہ نظام تباہ ہو جائے گا، خدا ہی کہہ سکتا تھا، اور یہ کبھی اس کو باور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ آج تیار نہیں ہیں، وہ تو دور ہی اور تھا ابھی اس سے پہلے۔ لیکن ابھی میں عرض کروں گا قرآن نے بتایا کیا ہے۔ کہا یہ کہ یہ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جو کاروان انسانیت کے راستے میں اس طرح رکاوٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے قرآن کی، یہ انسانیت کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے۔ سرمایہ دار اس دور میں، جبکہ یہ نظام سرمایہ داری یوں کہیے کہ تاریخ میں اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 1% بھی نہیں ان کی تعداد ہوگی۔ باقی سب وہ ہوں گے جن کی محنت کو کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی شکل میں غصب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 1% یا جتنا بھی آپ سمجھیں اس سے بھی کم ہے، یہ ہیں کیا؟ انسانیت کے راستے میں روڑے بن کے اٹکا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ 2-4 ہزار سال پہلے بھی جہاں محنت کش مزدور غلامی کی، محکومی کی حیثیت برداشت کر رہا تھا، مفلسی، غریبی، اسی میں آج ہے یہ، اس کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن نے جو ویل للمطففین کہا ہے، تطفیف جو ہے عربی زبان کے اندر اونٹنی کا ایسا بچہ جان دینا جو ناتمام ہو، قرآن تو ایک لفظ کے اندر اتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے۔ اونٹنی کے پاؤں باندھ دینا کہ یہ اپنی رفتار سے نہ چل سکے، یہ ہے لفظ تطفیف۔ مطفف وہ ہیں جو یہ کرنے والے ہیں۔ ناتمام بچہ دینے سے تو اونٹنی کا بچہ تو اونٹنی وہ باندھ نہیں سکتا، پاؤں باندھ دیے جائیں تو اپنی رفتار سے چل نہیں سکتی۔ انسانیت کی یہ چیز شکل کرنے والے ہیں یہ لوگ جو نظام سرمایہ داری کے حامل ہیں۔ تو یہ جو کہا ہے کہ یہ ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں بن کے کھڑے ہیں، انسانیت آگے ہی نہیں بڑھ سکی۔
آج بھی بھوکے ننگے مفلس بیکار بیچارے رونے چیخنے والے ان کو دیکھیے تو ان کی تعداد کے اعتبار سے اس قدر زیادہ کثرت ہے، کثرت ہی ان کی ہے، انسانوں کی آبادیاں وہی نظر آ رہی ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جہاں وہ 10,000 سال پیشتر بلکہ اس سے بھی پہلے جس مقام کے اوپر وہ تھے وہ آج بھی اسی مقام پہ ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ کہا کہ یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں راستے سے کون ہٹا سکتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستے سے ہٹائے جائیں گے۔ لیوم عظیم، ایک انقلاب عظیم آئے گا، ایک دور آئے گا۔ یوم کے معنی دور یہاں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تاریخ نے بھی اپنے ہاں جو اصطلاحات وضع کی ہیں اس میں دور کی بھی ایک اصطلاح ہے۔ یہ جو نظام ہیں اکنامکس کے، اقتصادیات کے، ان کو بھی مختلف ادوار کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ایک دور آئے گا، بہت عظیم دور ہے وہ انقلاب کا۔ اب اگلی بات وہ کہی گئی ہے کہ جو بڑی ہی غور طلب ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، نظام سرمایہ داری کے خلاف جو نظام قرآن دے رہا ہے معاشی، وہ ربوبیت عالمینی ہے۔ تمام افراد انسانیہ کی نشو و نما کا نظام، عالمین، اقوام بھی اس میں آئیں گے، افراد بھی آئیں گے اقوام کے، یعنی تمام افراد انسانیہ کی ربوبیت، جہاں سے قرآن کی افتتاحیہ کا آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے وہ دور جس کی نشاندہی کرتا ہے قرآن، ربوبیت عالمینی۔ اب یہاں ایک چیز جو غور طلب ہے، بہت کم غور کیا گیا، یوم یقوم الناس، جس دور میں الناس اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ الناس، الناس انسانوں کو کہتے ہیں، لیکن آج سمجھنے کے لیے جو اصطلاح دی پیپل جس کو کہا جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ، اس کا تصور کچھ اس قسم کا ہے۔ پیپل، عوام، جمہور، عرض کروں میں بہت وقت چاہتی ہیں یہ چیزیں۔ قرآن کریم کی آیات کی نزولی ترتیب جن لوگوں نے قائم کی ہے، اس کی روح سے ایک بڑی عجیب نمایاں چیز نظر آتی ہے کہ مکی زندگی میں، حضور کی مکی زندگی میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں الناس کہا گیا ہے، مومنین نہیں اس میں ابھی کہا گیا، کیونکہ یہ جماعت ابھی اس شکل کے اندر، یہ نظام اس شکل کے اندر قائم نہیں ہوا تھا۔ مومنین کا لفظ وہاں نہیں ہے، الناس کا لفظ ہے۔ مدنی زندگی کے اندر جو آیات آئی ہیں وہاں مومنین کا ذکر ہے کہ انہیں الناس میں سے ایک جماعت متشکل ہو گئی، اور اس جماعت نے عملاً وہ کچھ کر دکھایا جو نظری طور پر مکی زندگی میں کہا جا رہا تھا۔ نظری طور پر وہاں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نظام ملوکیت، یہ نظام سرمایہ داری، یہ نظام برہمنیت، مذہبی پیشوائیت نہیں رہے گا، نظری طور پہ تھا۔ الناس کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ باطل کے نظام جو ہیں یہ نہیں رہیں گے۔ مدنی زندگی میں ایک جماعت متشکل ہوئی، اس جماعت نے ان نظریات کو عمل میں لا کے دکھا دیا کہ اس طرح سے ہوا۔ وہ جو نظام متشکل ہوا ہے اسلام کا مدنی زندگی میں آ کے، آپ دیکھیے گا کہ اس میں یہ تینوں علامتیں نہیں تھیں، ملوکیت نہیں تھی۔ ملوکیت کیا ہے؟ کسی انسان کا دوسرے انسانوں کے اوپر حاکم بننا،
کسی شکل میں ہو، کسی رنگ میں ہو، کوئی نام رکھ لیا جائے اس کا، ما کان لبشر نہیں ہوتی ہے اللہ. قرآن نے اعلان کیا کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اس کے بعد ضابطہ قانون ہو، کتابہ والحکمہ والنبوتہ، ایگزیکٹو پاورز ہوں، اور نبوت بھی کیوں نہ ہو اس کے بعد کہ وہ انسانوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ خدا کے محکوم نہیں میرے محکوم بن جاؤ. محکومیت کو تو اس طرح سے اڑا دیا. مذہبی پیشوائیت کا سوال ہی نہیں تھا کہ مذہب کا لفظ ہی قرآن میں نہیں آتا، وہاں تو دین ہے، نظام ہے ایک، اور سرمایہ داری کی تو جڑیں کاٹ کے رکھنی. کسی کے پاس زیادہ ضرورت پیدا نہیں رکھا. تو مدنی زندگی میں آ کے تو جب مومنین کو یہ مخاطب کیا گیا ہے تو یہ جماعت تھی جس نے یہ کر کے دکھا دی. اب اس کے بعد پھر یہ دور نہیں رہا. درس میں تو تفصیل میں جانے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ میں عرض کروں تاریخی طور پر کہ یہ کیوں نہ رہا. یہ نہیں رہا. ملوکیت آ گئی، اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت آ گئی، تھیوکریسی، اور اس کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آ گیا. اور وہ جو چلا ہے جس طرح سے باقی دنیا میں چل رہا تھا تو مسلمانوں کے ہاں بھی وہ جو چلا ہے تو اس وقت تک چلا آ رہا ہے. اب قرآن بتا یہ رہا ہے، بڑا غور طلب یہ معاملہ ہے کہ یہ کب راستے سے ہٹائے جائیں گے. کہا ایک دور آئے گا، اب یہاں ہے وہ لفظ یقوم الناس، جہاں جمہور، دی پیپل، لوگ، اور کیا ترجمہ کیا جائے اس کا، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیت عالمینی کے نظام کو نصب کرنے کے لیے. جمہور اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ میں نے عرض کیا کہ وہ جو دی پیپل کا لفظ ہمارے ہاں اصطلاح آئی ہے وہ ان کے لیے ہی ہے، اگرچہ پھر وہ دی پیپل جو ہے وہ تو وہی ہیں، وہ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، وہ گورنمنٹ آف دی پیپل وہ انہی کے لیے ہوتی ہے، سرمایہ داری کے نظام کے لیے، ملوکیت کے لیے. لیکن بہرحال فریب ہی صحیح، دی پیپل تو کہا جا رہا ہے. یہ الناس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی پرٹیکولر کمیونٹی یا جماعت یا کوئی قوم یوں نہیں ہے، الناس ہیں. 1000 سال کو تو چھوڑ دیجیے جو آیا. عزیزان ایمان اپنے اس دور کو دیکھیے، یہ عالمگیر تحریکیں شروع ہو رہی ہیں مزدوروں کی، یہ لوگ کہ جن کی محنت کشوں کی، ان کی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اس نظام کے خلاف. یہ دور کی بات نہیں، میں خود اپنے بچپن کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، 50-60 سال پہلے کہہ لیجئے. مزدور محنت کش جن کو یہ کام مل جاتا تھا، کہیں بھی وہ مل جائے، وہ مطمئن ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے. کہیں اس کا نام ہی نہیں تھا کہ کارخانے کے مزدوروں نے کارخانے والے کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو، راج مزدور نے لوگوں کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو، مزارع جو تھے، کاشتکار جو تھے، انہوں نے زمینداروں کے خلاف کوئی ایجیٹیشن شروع کر دی ہو. میں اپنے اتنے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا نام ہی نہیں تھا. جسے کام مل جاتا تھا وہ خدا کا شکر کرتا تھا، مطمئن ہوتا تھا، مغرون منت ہوتا تھا اس کا، وہ جو اس کو مزدوری پہ لگا لیتا تھا، کام دے دیتا تھا، دعائیں دیتا تھا اس کے حق میں. بالکل یہ نظام ایسا تھا جس میں یہ مطمئن ہو جاتا تھا جس کو ملتا تھا. جس کو نہیں ملتا تھا وہ منتیں کرتا تھا، خوش آمدیں کرتا تھا، سفارشیں کرتا تھا کہ مل جائے کسی طرح سے، اس کے خلاف ایجیٹیشن نہیں کرتا تھا. کل تک ابھی یہ دور تھا کہ یہ دی پیپل، یہ جو عوام تھے، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ یہ نظام جو ہے یہ باطل ہے، ہماری محنت کی کمائی کو یہ ہضم کیے چلا جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے. یہ تصور نہیں تھا. یہ ابھی ابھی کی بات ہے، تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے. یہ چیز اٹھی ہے مزدوروں، محنت کشوں میں، اور وہ جنگل کی آگ کی طرح ساری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہوئی ہے.
روز یہ تحریکیں اٹھتی ہیں۔ الناس جسے قرآن نے کہا ہے یقوم الناس لرب العالمین، الناس اٹھ کھڑے ہوں گے، ابھی تو اس کا آغاز ہے، ابتدا ہے۔ جن ملکوں میں کس قسم کی آزادی ہے وہاں منظم طریقے کے اوپر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے، لیکن قرآن تو بتاتا ہے کہ یہ دور آنے والا ہے جس میں یہ دا پیپل، یہ لوگ جو ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اور اٹھ کھڑے ہوں گے کے لیے لے رب العالمین۔ کیا بات ہے! جہاں سے قرآن نے ابتدا کی ہے اپنے نظام کے تعارف کی، الحمدللہ رب العالمین، اس لے رب العالمین یقوم الناس۔ اب یہ کوئی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، الناس اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے لیے، نظام سرمایہ داری کے لیے، وہ جو پہلے کہا کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ یہ بات آ چکی ہوئی ہے درسوں میں کہ اس قسم کے انقلابات برپا کرنے کا ایک طریقہ تو وہی جسے انقلابی کہا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے بائی ریولیوشن جسے کہا جاتا ہے۔ تھوڑے سے وقت کے اندر یہ انقلاب برپا کر لیا جا سکتا ہے۔ یہ جماعت مومنین نے وحی کی روشنی کے اندر یہ کیا۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کوئی عجیب چیز ہے، یہ فلاسفی آف ہسٹری کی جو کتابیں ہیں یورپ والوں کے ہاں، یعنی ہسٹری آف فلاسفی نہیں بلکہ فلاسفی آف ہسٹری، تاریخ کا فلسفہ، یہ چیز اس کے اندر آتی ہے کہ عقل انسانی اپنے تجرباتی طریق سے وہ کرتی یہ ہے کہ کسی ایک نظریے کو، ایک نظام کو وہ اپناتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے کچھ عرصہ آگے چل کے، اور وہ عرصہ 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے تو 50 ہزار سال کا بھی کہا ہے ایک دن۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہ ناکام رہا، وہ اس کو چھوڑتی ہے، تو پھر کیا کرتی ہے؟ اس کے جو اچھے پہلو ہوتے ہیں ان کو لیتی ہے، اور چونکہ اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی کہ مکمل نظام اس کی جگہ کون سا ہے، وہ ایک اور نظام وضع کرتی ہے جس میں اپنے تجربے کی بنا پر جو پہلے نظام کے اچھے پہلو ہوتی ہیں ان کو ساتھ رکھ لیتی ہے، پھر دوسرے نظام کو اپنے ہاں لیتی ہے اور اس پہ چل نکلتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے اوپر صدیوں تک عمل کرتی ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون کے دریا پھیلتے ہیں، آگ برستی ہے۔ ان تجربوں کے اندر انسانیت کے ساتھ جو کچھ بیتتی ہے تاریخ بتا رہی ہے وہ، اور کچھ عرصے کے بعد جا کے پھر وہ دیکھتی ہے کہ یہ بھی ناکام رہا، پھر وہ اس کے اور پہلے تجربے کے اچھے پہلوؤں کو ساتھ لے کے پھر آگے بڑھتی ہے۔ یہ ایک عجیب پروسیس ہے تاریخ کا، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے تقاضوں کے ساتھ، اسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عقل اپنے تجرباتی طریقوں سے بھی جس طرف انسانیت کا رخ کرتی ہے وہ منزل وہی ہے جو قرآن نے متعین کی ہوئی ہے۔ اس میں عرصہ بڑا لمبا لگ جاتا ہے، پہنچا دیتی ہے اس منزل کی طرف، لے جاتی ہے اس منزل کی طرف، عرصہ بڑا دراز لگتا ہے اس میں۔ انسانیت بڑی ہی استفاق شکن منزلوں میں سے گزرتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ پھر وہی اقبال کا شعر، اقبال نے یہ چیزیں قرآن سے لی ہوئی ہیں، ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، دونوں ہی منزل کی طرف لے جا رہی ہے انسانیت کو، دونوں ہی اس کاروان کے کارواں سلوار ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ عقل اور وحی۔ عقل بہیلا می برد، عشق برد کشاں کشاں، اور فرق یہ ہے کہ یہ
انسانی عقل و خرد جو ہے یہ اس کو اس طرح سے تجرباتی طریق سے لے جاتی ہے آگے، اور وہی انسانی جو ہے وہ بائی ریولیوشن اوور نائٹ اس کو لے جاتا ہے۔ یہ عقل انسانی تجرباتی طریقے سے بھی لے جاتی ہے، تو ایک چیز اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں بڑی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، بڑی تباہی آتی ہے، اور پھر بھی وہ پچھلے نظام کو تو الٹ سکتی ہے۔ ایک مکمل نظام انسانیت کے لیے جو ہے وہ نہیں بنا سکتی، لا کا حصہ تو آتا ہے اس میں، اللہ کا حصہ نہیں آتا۔ اللہ کے لیے انسانیت محتاج ہوتی ہے پھر وحی کی رہنمائی کی۔ روس کا انقلاب جب آ رہا تھا تو اقبال کو دیکھیے جس انداز سے اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے دلوں کے اندر انسانیت کا درد بھی موزن ہے، تم تنگ بھی آئے ہوئے ہو ان پادریوں کے ہاتھوں سے، اس مذہب کے ہاتھ سے، سرمایہ داری کے ہاتھ سے، اس کو الٹ بھی رہے ہو، الٹ بھی دو گے تم، لیکن یہ تو حصہ لا ہوگا، بنیادیں کھیڑنا ہوگا، تخریب ہوگی، ان کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس کی جگہ نظام کون سا آئے گا؟ اے کہ میں جوئی نظام عالم جستئی اور اساس محکم ہے۔ اس زمانے میں یہ کہہ رہا تھا روس سے کہ کامیاب نہیں ہوگا، تم ایک ایسا نظام چاہتے ہو جو عالمگیر ربوبیت کا ہو، اس نظام کے لیے بنیادیں تلاش کر لی ہیں تم نے، وہ ام الکتاب میں ملیں گی۔ وہ ٹھیک ہے، نظام سرمایہ داری کے خلاف تو یہ تحریکیں اٹھی، خواہ وہ روس کی تھی یا چین کی تھی، تعمیری نظام قائم نہیں کر سکی، وہاں پھر وہی کی ضرورت تھی۔ یہ مقامات انسانیت کی ہسٹری میں بڑے اہم موڑ ہوتے ہیں، یہاں پہنچ کے اگر وہ اساس محکم کسی طرح انہیں مل جائے یا کوئی دینے والا وہاں ہو، کوئی قوم ایسی ہو جو انہیں یہ دے دے، تو پھر کاروان انسانیت سے ہی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ نہ ہو تو پھر وہی اپنا پہلا ہی تجرباتی طریق جو ہے لا کے بعد اللہ کے لیے پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ اس نے الناس کو کہاں کہاں مخاطب کیا ہوا ہے۔ انسانیت، وہ نوع انسانی یا انسانیت ہی اس کا ترجمہ ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ اس دور میں دی پیپل اس کے لیے آتا ہے، جمہوریت کا لفظ آتا ہے، عالمگیر انسانیت کہہ لیجئے اس کو، تمام لوگ، تمام انسان کہہ دیجئے۔ قرآن اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا 4/79 للناس، تمام نوع انسانی کی طرف رسول۔ حضور کی یہ مادی زندگی وہ 63 برس کی تھی، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابدی ہے، قیامت تک جاری رہنے والی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے ہے، للناس۔ حضور انہی چند مومنین کے لیے رسول نہیں تھے جو حضور کی زندگی میں، حضور کے زمانے میں اسلام جنہوں نے قبول کیا اور اس جماعت میں شریک ہو گئے، یہ تو الناس کے لیے تھا۔ جو جماعت آپ نے تیار کی تھی وہ بھی مقصود بالذات نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 2/143 2/143۔ اس طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا جو تمام انسانیت، تمام اقوام انسانیت سے برابر فاصلے کے اوپر ہے۔ بڑی عجیب کی تشبیہ ہے یہ۔
جیسے مرکز ہوتا ہے محیط سے ہر نقطہ یکساں فاصلے پہ اس پہ ہوتا ہے، نہ کسی قوم سے تم کھنچے ہوئے ہو، نہ کسی کی طرف جھکے ہوئے ہو، پوری انسانیت کے لیے یکساں فاصلے کے اوپر ہو۔ ایک ایک لفظ قرآن کا عزیزان من پوچھو نہیں کیا معنی کی دریا اپنے اندر رکھتا ہے۔ واسطن کاہے کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم الناس کے اعمال کی نگرانی کر سکو۔ پھر وہی الناس آ رہا ہے۔ یہ نظام جو ہے اسلام کا، اس کا سب سے اہم پہلو جسے کعبہ کہتے ہیں، اب حج کہتے ہیں، وہ جو ایک رسم بن کے رہ گیا، وہ بڑی اہم چیز تھی۔ یہ وہ مرکز تھا جس پہ قرآن کا مقصود انسانیت کو جمع کرنا تھا۔ اور جب بھی کوئی عالمگیر تاریخ انسانیت کی اٹھے گی، وہ اسی مرکز کے اوپر جمع ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ چیز، یہ احساس پیدا ہو رہا ہے اقوام عالم میں کہ ایک مرکز کی ضرورت ہے جہاں انسانیت جمع ہو جائے۔ اور قرآن نے یہ حج کے متعلق میرا ایک مضمون طلوع اسلام کی، شیخ صاحب کون سی شاید اسی میں یا اس سے پہلے کی کوئی شاید میں شائع ہوا ہے، حج کا مقصود۔ اس میں ایک بات آپ دیکھیں گے، سارے قرآن کریم میں جہاں جہاں کعبہ اور حج کا ذکر آیا ہے وہاں مومنین سے خطاب نہیں ہے، الناس سے خطاب ہے۔ گویا یہ ایک ایسی تاریخ کا مرکز ہے جو عالمگیر انسانیت کے لیے تھی۔ جب کعبے کو سب سے پہلے کعبے کا تعمیر ہوئی، اس کعبے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں، اس مقام کے اوپر کہا ہے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اسے ہم نے پوری نو انسانی کے لیے جمع ہونے کا مقام بنایا اور امن کا مکان بنایا۔ انسانیت امن کی تلاش میں ہے، پوری انسانیت کے لیے امن کا مقام اور جمع ہونے کا مقام بنایا اس کو۔ یہ تھا بیت اللہ کا مقصد۔ اور اس کے بعد کہا یہ کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بات دور نکل جائے گی۔ ہمارے ہاں تو اب یہ ہے کہ تم مقام ابراہیمی کو اپنا مصلی بناؤ۔ وہاں میں نے بھی دیکھا، وہاں خانہ کعبہ کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں بھی وہ بنایا ہوا ہے کچھ چار دیواری سی چھوٹی سی، اسے مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی تھی اور وہاں 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ بات رہ گئی۔ کہا تھا قرآن نے یہ کہ ابراہیم نے یہ بنا رکھ دی ہے، بنیاد رکھ دی ہے ایک ایسے مقام کی جو مرکز بننے والا ہے انسانیت کے لیے۔ اور پھر جماعت مومنین سے کہا کہ تم مقام ابراہیمی کو اپنی منزل بناؤ۔ مقام ابراہیمی کیا تھی؟ جب وہ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے یا ان منازل میں سے گزرے تو خدا نے یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، تمام نوع انسانی کی لیڈرشپ یا امامت جو ہے وہ ہے تمہارے حصے جو آئی۔ وہ جب تم یا تمہارا کہتا ہے قرآن تو اس سے ایک فرد مراد نہیں ہوتا، اس فرد کا مسلک مراد ہوتا ہے، اس کا مقصود منزل مراد ہوتا ہے۔ کہ ابراہیم کے سامنے جو نصب العین تھا وہ نوع انسانی کی امامت تھی۔ جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس مقام ابراہیمی کو حاصل کرو، وہی للناس۔ اور پھر واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ انسانیت بے شک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، نسلوں میں، قوموں میں، جغرافیائی حدود میں، ملکوں میں بٹی ہوئی ہے بری طرح سے، لیکن کان الناس امۃ واحدۃ 2/213، انسانیت کو ایک عالمگیر برادری بن کر رہنا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ یہ پہلے ابتدائی دور میں ایک برادری تھی
پھر اس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہوئے. انبیاء کرام کو ہم نے بھیجا کہ وہ اختلافات ختم کر کے ان کو ایک برادری بنائیں، اور انہوں نے بالآخر ایک برادری بن کر رہنا ہے. آپ میں سے بھی جو احباب مغرب کے دانشوروں کے کچھ لٹریچر پڑھ رہے ہوں گے، اور میں تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہوں، میری زندگی کا مشن ہے. یہ ساری جتنے بھی اقوام یورپ وغیرہ جتنی قومیں ہیں جنہوں نے کل تک نیشنلزم کو، قومیت کو انسان کا سب سے بہتر معالج قرار دیا تھا، وہ چیخ رہی ہیں اس کے ہاتھوں، تلاش کر رہی ہیں کسی ایسے نظام کو جس میں قومیت کا مدار نظری اشتراک ہو، نسل، رنگ، زبان، جغرافیہ، وطن یہ نہ ہو. ابھی ذہنوں میں تو یہ چیز ان کے آ رہی ہے نا. ہمیں تو چھوڑ دیجئے، ہمارا شمار تو پتہ نہیں ہے ہی کس میں. وہ لوگ جو ان چیزوں پہ تحقیق کر کے قومیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، وہ قومیت کے ہاتھوں اتنے نالہ ہیں اس وقت. وہ کان الناس امۃ واحدۃ کا تصور ذہن میں لیے ہوئے ہیں. ان کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں اس کے اوپر کہ ہیومینٹی کی بنا کے اوپر ایک قومیت بننی چاہیے. قرآن نے یہ کہا کہ یہ چیز ہونی ہے. شروع کیا تو میں نے عرض کیا ہے رب العالمین سے شروع کیا. وہ عالمین ہے، کسی قوم کا نہیں، کسی نسل کا نہیں، کسی وطن کا نہیں، عالمین ہے، الناس کے لیے ہے. اور جب قرآن کا اختتام ہوا ہے تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ختم ہی ناس پہ کی ہے اس نے. تکمیل ہی اس نظام کی، اس تعلیم کی الناس سے ہونی ہے. یہ آخری الفاظ ہیں قرآن کے. الناس کا رب بھی، الناس کا حاکم بھی، اور الہ بھی ان کا وہی. جتنے تصورات ہو سکتے ہیں کسی کی عظمت اور بلندی کے، وہ سارے کے سارے خدا کی ذات میں، اور وہ الناس کے لیے پھر آئے گا. اب ان ناس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجیے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دور میں الناس کھڑے ہو جائیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے. کائے کے لیے؟ ربوبیت عالمینی کے لیے. اس سے پہلے جو قوم بھی اٹھتی ہے، کوئی قوت حاصل کر لیتی ہے، وہ دوسری قوموں کی تباہی کے لیے، استحصال کے لیے، ان کے استحصال کے لیے، ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے، اپنی قوم کو طاقتور بنانے کے لیے. قومیت کے نظریے کا یہ تقاضا ہے. وہ کہا کہ پھر یہ اٹھ کھڑے ہوں گے عوام، الناس، ربوبیت عالمینی کے لیے. اس دور میں کیا ہوگا؟ بڑی عجیب چیزیں آ رہی ہیں. کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، کتاب وہی جسے اعمال نامہ کہا گیا، وہی بات کہ جو یہ نظام جو قائم کیے ہوئے ہیں ان کے نتائج جو فجار کہا. میرا خیال ہے پہلے یا اس سے پہلے درس میں یہ فاجر اور فجار آ چکا ہوا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے. تو بات صاف ہو گئی، نو انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے، نیشنلزم کے مسلک کے دائی. انسانیت کو تو قرآن نے ایک عالمگیر برادری قرار دیا ہے نا. یہ الگ الگ کر دینے والے،
اور اس درس میں نے قرآن کی آیات سے بتایا تھا، قرآن نے کہا تھا کہ جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا یہ ان کو الگ الگ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں نے کہا تھا نا کہ جو فاسق و فاجر کا لفظ آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو یہ الفاظ اب رہ گیا ہے، کوئی کھڑے ہو کے سوچتا ہی نہیں کہ اس کے معنی تو دیکھ لیجئے کہ کیا ہے۔ الگ الگ کر دینے والے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے ہیں۔ یہ کیوں سوچیں اس کو؟ سب سے بڑے الگ الگ ٹکڑے کرنے والے تو خود ہیں۔ عالمگیر انسانیت کو ایک برادری بنانا تو ایک طرف، انہوں نے تو مسلمانوں کے ٹکڑے کر رکھے ہوئے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، کہیے میں مسلمان ہوں، اوہ نہیں صاحب مسلمان تو ہوا نا، کون سا مسلمان؟ یعنی تسلی نہیں ہو رہی ہے مسلمان کو۔ سنی ہو شیعہ کہ جی میں سنی ہوں، نہیں بھائی سنی سے بات نہیں چلتی، آگے بات کرو نا، اہل حدیث ہو اہل فقہ ہو، کون سے ہو؟ جی میں اہل فقہ ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، کون سی فقہ کے ماننے والے ہو جی؟ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو؟ چلے جی، اور ٹکڑا ٹکڑا ڈٹ ٹکڑا کرتے چلے جاؤ، جسے ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا اس کو قطع کرتے چلے جاؤ کہ جی فقہ حنفی کا مان۔ اچھا اچھا حنفی، شکر الحمدللہ۔ دیوبندی ہو بریلوی ہو، دونوں حنفی فقہ کا، خدا کا نام مانو بابا میں کچھ بھی نہیں ہوں، پہلے ہی غلطی کر چکا جو کہہ دیا مسلمان ہوں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنہیں ملانے کا حکم دیا تھا خدا نے، تم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو۔ تو یہ کیوں ان آیات پہ غور کریں گے؟ قرآن کا مقصود تو انسانیت کو عالمگیر برادری بنانا ہے، اور ان کا مقصد دینی جن کو یہ شرع کہتے ہیں، خود انسانیت تو ایک طرف رہی، جو مسلمان امت واحدہ تھی اس امت واحدہ میں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور متشدد ہیں اپنے اپنے فرقے۔ بڑے فخر سے اعلان ہوتے ہیں، ان کے اخبارات کا بھی پڑھیے، الحمدللہ فلاں جگہ فلاں مسجد میں فلاں مولوی صاحب کے حق کے اوپر فلاں نے آ کے اسلام قبول کر لیا، بیعت کر لی، مسلمان ہے، پہلے وہ فقہ کو مانتا تھا پھر حدیث کو ماننے لگ گیا تو یہ صاحب مسلمان ہوا۔ یہ گرہیں اتنی شدت سے کسی جاتی ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہو جاتا۔ تو جس قوم کی اپنی حالت یہ ہو کہ وہ مومن کہلانے کے باوجود خدا نے تو مسلمین کا نام رکھا تھا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اب صرف مسلم یا مسلمان نام تسلی کی وجہ نہیں رہا، آگے پھر ٹکڑے ٹکڑے جو کریے جاتے ہیں وہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ تو جو قوم اس کو اپنے ہاں دین سمجھ رہی ہو، اسلام سمجھ رہی ہو، وہ عالمگیر انسانیت کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ اسی قوم کے اندر، اب قوم بھی کہا جائے تو کیا، تو قوم تو ہے ہی نہیں، مسلمان کہلانے والا ہی صحیح جو کچھ بھی ہے۔ دیکھ رہے ہیں 4 سال سے جنگیں شروع ہوئی ہیں آپس میں، بڑے فخر سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے کل ایک دن کے اندر 10,000 علاقے مار دیے، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے جہاز ان کے ڈبو دیے، ان کے۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ وہ کس کے مار دیے 10,000 اور کس کے ڈبو دیے جہاز کو؟ یہ قوم عزیزان من نظر آتا ہے، مذہب کے پھندوں میں جو پھنس جائے وہ شاید ہی کہیں عالمگیر انسانیت پہ آ جائے۔ وہ قومیں آ جائیں گی جو ان مسائل کو صرف آن میرٹ سوچتی ہیں کہ قومیت کے حصوں میں تقسیم ہونے سے ہمارا کتنا نقصان ہو گیا، وہ ان مسائل کو ڈسکس ہی اس نقطۂ نگاہ سے کرتی ہیں کہ اس کے بعد اگر ان تفرقات کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو کس قدر ہمیں فائدہ ہوگا، وہ اس بنا پہ کر رہے ہیں۔ یہاں سوال ہی نہیں،
ایک مسجد بنتی ہے اور اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہے لڑائی فساد دنگل، پولیس آ جاتی ہے، مقدمے چلتے ہیں، اہل حدیث کے لیے ہوگی یا اہل فقہ کے لیے ہوگی؟ مسجد، خدا نے کہا تھا ان المساجد للہ، مسجد صرف اللہ کے لیے ہوگی، کہہ لیں گے نہیں اللہ کے لیے ہوگی، اہل حدیث کے لیے ہوگی تو گویا خدا اہل حدیث ہوا نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ حنفی ہے، اللہ کے لیے جو مسجد ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا حنفیوں کے لیے ہونی چاہیے، مذہب پرست قوم نہیں آ سکتی۔ کلا انا کتاب الفجار، یہ ہیں فجار، انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے تھے، ان کے اعمال نامہ کا نتیجے میں لفی سجین، سجن ویسے تو جیل خانے کو کہتے ہیں، بنیادی معنی ہوتے ہیں روک دینا کسی کو، بند کر دینا کسی کو، رکاوٹیں پیدا کرنے والے، یہ جو تھے جو انسانیت کے راستے میں روک بن کر کھڑے تھے، خود ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں گی کہ یہ اپنا نظام نہیں آگے بڑھا سکتے۔ اور یہ عجیب بات ہے، کتاب جو کہا کسی خارجی قوت یا طاقت کی بنا پہ نہیں ہوگا، جو ان کا نظام تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ استوار ہوگا۔ یہ شخص قرآن سے یہ مفہوم لیتا تھا، یہ جو ہے تمہارا اعمال نامہ جو ہے وہی جیل خانہ بن جائے گا تمہارے لیے۔ کیا بات ہے، انداز۔ اور پھر عربی زبان اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ادبی چاشنی بھی آ جائے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیل خانہ، تو بتائیں گے کہ کوٹ لکھپت کا جیل خانہ یا یہاں کا جو پہلے بنایا ہوا تھا یا فلاں سینٹرل جیل، کچھ نشاندہی کریں گے کسی جیل خانے کی، کہ جیل خانہ جو کہہ دیا، اور کہا یہ جیل خانہ نہیں ہے، کتاب مرقوم، اعمال نامہ ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی۔ مادرا کا پوچھو گے نا تم کہ کون سا جیل خانہ ہے، جیل خانہ ہے کتاب مرقوم۔ تباہی کیوں آئی؟ پہلے تھا نا ویل للمطففین، تباہی کیوں آئی؟ قرآن کا انداز اور اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، سنت اللہ ہے کہ وہ غلط نظام کے حامل قوم کو پہلے وارننگ دیتی ہے کہ یاد رکھو تباہی ہو جائے گی، برباد ہو جاؤ گے، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ہر رسول آ کر یہی کرتا تھا۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی قوم کو ہم تباہ نہیں کرتے تاوقتے کہ پہلے اس کو وارنہ کر دیا جائے۔ تنذیر یا انذار جو ہے یہ رسالت کی سب سے پہلی چیز ہے، ان کو وارن نہ کر دیا جائے کہ یہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ تمہیں کنویں میں، اندھے کنویں میں گرا دے گا، اس کو وارن کر دیا جاتا ہے، بار بار وارن کیا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ باتیں کر رہے ہو، سب جھوٹ ہے جو کوئی تم کہتے ہو۔ یہ اتنا بڑا نظام ہمارا عالمگیر نظام چلا آ رہا ہے صدیوں سے، اور جی اس نظام کے متعلق تو میں عرض کروں، کبھی آپ دیکھیں اکنامکس کو، یہ جو نظام سرمایہ داری ہے پوری قوت اور شدت کے ساتھ یہودیوں کے اندر ہے۔ یہ تو کل کی بات ہے کہ ان کو یہ سلطنت حاصل ہو گئی، ورنہ یہ 2-2,500 سال سے وانڈرنگ تھی، خانہ بدوش تھے۔ اس اتنی وسیع و عریض زمین پر چپا بھر زمین ایسی نہیں تھی جہاں ان کی حکومت ہو، ان کی مملکت ہو۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ نکبت اور زبون حالی اور محکومی اور غلامی
یہ ان کے پیچھے سائے کی طرح لگی چلی آ رہی تھی کل تک یہ صورت، لیکن اس کے باوجود سرمایہ داری نظام کی اتنی محکمیت تھی ان کے ہاں کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کی محتاج۔ آج بھی اگر الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں اور آپ نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا کی نگاہیں لگ رہی ہیں، اپنے اپنے کاروبار ٹھپ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھ لیں الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، سپر پاور یہ ہوتی ہے۔ الیکشن وہاں ہو رہا ہے تو فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ یہودی کس کی طرف ہوتے ہیں، مملکت امریکہ کا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ روس کی مملکت کے اندر بھی کیفیت یہ ہے، وہ بھی ان کے دست نگر ہیں۔ یہ ہے نظام سرمایہ داری۔ تو ان سے یہ کہنا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا نظام تباہ ہو جائے گا، وہ تو کہیں گے یہی نا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا اسی لیے تباہی تمہیں بتائیں کس کے لیے ہے، ویل یوم یذل للمکذبین۔ یہ جنہیں کہا جا رہا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، ان کے لیے ہے یہ تباہی۔ کون ہے یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے؟ کتنے سیمینار آپ کے ہوتے ہیں، کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں، کس قدر مذاکرات ہوتے ہیں۔ اب تو عالمگیر ہو رہے ہیں، ابھی حال ہی میں ابھی کل تک اسلام آباد میں سیمینار تھا تمام ممالک اسلامیہ کا، کاہے کے لیے؟ متحد ہو جاؤ، اتحاد پیدا کر دو، اختلافات چھوڑ دو۔ اور تو اور رہے خود یہی جو عالم اسلام معتبر عالم اسلامی ہے، 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب یہ وجود میں آئی، اس زمانے سے یہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کانفرنسیں بھی ہو رہے ہیں، ریزولوشن بھی پاس ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہر مقرر اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، بربادی ہوگا، پھر کیا بات ہے؟ ہر کام یہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تباہی نہیں ہوگی، یہی مانے ہے نا۔ ورنہ اگر کسی کو واقعی یقین آ جائے کہ تباہی ہوگی تو گھر جانے سے پہلے ہی اس سے پلٹ جائے، وہی کی وہی، نہ دکھ جائے نہ درمار آس آئے، مگر خبتے دوا ہے اور میں خبتے دوا ہے۔ کیوں؟ ویل یومئذ للمکذبین، جو کہنے والے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ الذین، کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ یکذبون بیوم الدین، دیکھیے الدین آگے، جو کہتے تھے کہ نہیں، الدین کے معنی اگر مسلک یا اعمال کی جزا یا نتیجہ لینا ہو، وہ بھی معنی ہے کہ اس ہمارے مسلک کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ ایسا نظام، ایسا دور آنے والا ہے جس میں تم تباہ ہو جاؤ گے اور دوسرا نظام قائم ہوگا، تو وہ اس کو بھی جھٹلاتے تھے۔ یہ معنی بھی ہو سکیں گے الدین، وہ نظام جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ چونکہ ان کے اپنے ہی غلط مسلک کا نتیجہ ہوگا، اس لیے الدین کے معنی جزائے اعمال لیا جائے، وہ بھی معنی، بات تو دونوں میں ایک ہی ہے، یکذبون بیوم الدین۔ تھوڑا سا وقت ہے، عجیب بات ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، قرآن عزیزہ نے مان۔ یہ میں تو اس پہ وجد میں آ جاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ میں بات کرنی۔ کون تھے یہ لوگ جو نہیں مانتے تھے، جو کہتے تھے کہ غلط ہے، تباہی نہیں آ سکتی؟ ہمارے ہاں تو ان کے ترجمے گناہ گار کیا جاتا ہے، وہ ہر جگہ گناہ گار، اور پھر گناہ اور گناہ گار جو ہے تصور ہی اس کے متعلق نہیں۔ بڑے فخر سے عاصی بالمعاصی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، مذنب لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، گناہ گار، کوئی فخر کی بات ہے؟ ایک دفعہ میں نے اس حساب سے لکھا تھا جو بڑے فخر سے لکھتے تھے کہ وہ عاصی اور معاصی، میں نے کہا وہ یہ جو عاصی لکھتے ہو نا، معصیت جرم کو کہتے ہیں، تو مجرم لکھا کرو اپنے نام کے ساتھ، پھر دیکھو دوسرے دن حوالات میں ہوتے ہو یا نہیں۔
گناہگار کہہ دینے سے کچھ ذہن پہ بات نہیں ایسی بنتی. مجرم کہیے کسی کو پھر دیکھیے ہے نا لفظوں میں، تو گناہگار فخر کی بات ہے. معتدن، عصیم، الگ الگ الفاظ قرآن لاتا ہے. نظام سرمایہ داری میں کیا ہوتا ہے؟ دولت کا نشہ سرکشی سکھا دیتا ہے، حدود فراموشی سکھا دیتا ہے. خود دولت کا نشہ کہا جاتا ہے. اور جتنی سرکشیاں، حدود فراموشیاں، استبداد یہ ہوتا ہے دولت کے زور پہ ہوتا ہے، سرمایہ کے زور کے اوپر ہوتا ہے. معتدن، حدود فراموش کر، سرکشی کر جانے والا. ابھی دوسرے معنی بھی میں عرض کروں گا، یہ تو عربی زبان ہے. تو ایک طرف تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ قوت کے نشے میں سرکش اور حدود فراموش ہو جاتا ہے. معتدن ایک تو ایک یہ ہے عدوان، طوفان کی طرح آگے بڑھ جانے والا. اور سرمایہ کار جو ہے، سرمایہ دار جو ہے، یہ محنت نہیں کرتا. روپیہ اس کا روپیہ کما کے لاتا ہے نا، خود محنت نہیں کرتا. محنت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جو قواعد عملیہ ہوتے ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں. اسی لیے اگر کہیں ایک دھچکا لگ جائے کروڑ پتی کے اوپر بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اس کا. مزدور کو اگر ایک دن نہ بھی میرے مزدوری تو کوئی بات نہیں، وہ دوسرے دن پھر نکل کھڑا ہوتا ہے. یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا اس قسم کے دھچکے کو، اس لیے کہ یہ جو قوت ہوتی ہے مدافعت کی، یہ جو قوت ہوتی ہے محنت کرنے کی، وہ نہیں رہتی، مزمل ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے. عصیم کے یہ معنی ہوتے ہیں، سست ہو جانے والا، مزمل ہونے والا. اب سرمایہ کار کے دونوں خصوصیتیں یا گوشے قرآن لے آیا سامنے. دولت فراوان آتی ہے تو یہ اس کے نشے کے اندر حدود فراموش ہو جاتا ہے. محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو مزمل ہو جاتی ہیں اس کی قوتیں. کلو معتدن عصیم. اور دوسری طرف جائیے، معتد کے معنی یہ جو متعدی امراض ہوتی ہیں، ایک تو یہ مرضیں ہوتی ہیں، دوسرے کو بھی لگ جاتی ہیں. ان کے ہاں کے جو عیوب ہوتے ہیں سرمایہ داری یا دولت سے پیدا کی ہوئے، اور لوگوں کو بھی متاثر کرتے ہیں. متعدی مرض ہوتی ہے، چھوٹا سرمایہ دار بھی وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے جو بڑا سرمایہ دار کرتا ہے. متعدی مرض ہوتی ہے. اور بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات تک ہوتے ہیں، متعدی نہیں ہوتے، اس کی ذات کو مزمحل کرتے چلے جاتے ہیں. شراب کا نشہ ہے، وہ سرکشی پیدا کرتا ہے. اوئے ساڈے سامنے نہ آئی، شراب یہ کرتی. رنجیت سنگھ جا رہا تھا نا ہاتھی پہ چڑھا ہوا، وہاں سے ایک جاٹ گزرا نشے میں، لگاؤ کانیا کٹا بیچنا ہی. انہیں کیا بتایا کر کے لے آئے. دوسرے دن وہ آیا، رنجیت سنگھ نے کیا کہ کیوں جی سردار جی کٹا خریدنا جی؟ کہنے لگا جی وہ وپاری لگ گئے کل والے. نشہ دولت کا یہ بھی کرتا ہے. شراب کا نشہ ہے، ایک نشہ افیم کا ہوتا ہے. بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا. یہ جو امراض ہیں اپنی ذات کو ہی بھلا دینے والے. سرمایہ داری کا نشہ شراب کا بھی ہوتا ہے، افیم کا بھی ہوتا ہے، معتد بھی ہوتا ہے، عصیم بھی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ ہیں جو جھٹلاتے تھے کہ کون کہتا ہے یہ آ کے رہے گا. کیوں جی تو 2-4 منٹ. بہرحال ایک بات، ایک آیت تو اور لے لوں. اذا تتلی علیہ آیاتنا، ان کے سامنے تاریخی شواہد پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو اقوام سابقہ ہو،
جس قوم نے بھی یہ نظام اپنے یہاں قائم رکھا دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. قارون کا انجام دیکھو, فرعون کا انجام دیکھو, قوم مدین کا انجام دیکھو. قرآن کریم نے تمام اقوام عالم جو سابقہ تھی ان کے نظام سرمایہ داری کا انجام بتایا ہوا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو دیکھو, کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو تم بیان کر رہے ہو. واقعہ تھوڑا کہانیاں پرانے لوگوں کی, حالانکہ قرآن نے کہا ہے, تاریخ کی اہمیت اس نے بتائی کہ یہ ہم کہانیاں نہیں بیان کر, ہم بتاتے یہ ہے کہ فلاں قوم نے اس قسم کا نظام قائم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا, دوسری قوم نے ایسا نظام قائم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. یہ ہے مانے وہ اس نظریے سے تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے. بتایا بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں, اس زمانے کی باتیں ہیں, ہمارے یہ ہم پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. بیان ہی جو ہم کرتے ہیں. قرآن کریم نے یہ بتایا کہ یہودیوں نے یہ کچھ کیا تو ذلت و نکبت ان کے پیچھے لگ گئی. ہم نے کہا کہ یہ یہود کے متعلق ہے, ہمارے متعلق نہیں ہے. عیسائیوں نے شرک کیا تو ان کے یہاں برہمنیت اس طرح چمٹ گئی. اچھا یہ عیسائیوں کے متعلق, یہ قوم مدین کے متعلق ہے, یہ فرعون کے متعلق ہے, یہ قریش مکہ کے متعلق ہے. ارے یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ تو ان کے متعلق ہو گیا. آنکھ نرگس کی دہن اونچے کا حیرت میری, ان کی تصویر میں پوچھے کوئی ان کا کیا ہے. وہ اس قرآن میں کوئی تمہارے متعلق بھی ہے کہ نہیں؟ کہیں ہے جی. تو کیا چیز ہے وہ جی؟ جنت اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے نا. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. ہمارے سامنے جب ان کی بیان کرتا ہے قرآن واقعات, ان کے انجام, ان کے نتائج, ہم کہتے ہیں یہ ان کے متعلق ہے جو گزر گئی, ہمارے متعلق نہیں ہے. ویل للمکذبین. غلط نظام کے انجام کو جھٹلانے والے تباہ ہو جاتے ہیں. تاریخی شواہد بھی پیش کیجئے تو کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں کی یہ کہانیاں ہیں, ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے پھر بتاتا ہے کہ یہ جو نقطۂ نگاہ ہے, یہ جو ذہنیت ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اگلے درس میں ہم لیں گے. سورہ تطفیف کی آیت 13 تک ہم آ گئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.